ان سمیت ہم ذرا کچھ باتوں پہ بات کریں گے. آئی ایم گریٹفل. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما فیڈرل منسٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے وسیم بداوی صاحب؟ سر الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اگر اجازت دیں تو میں ذرا ایک تھوڑے دن پہلے کی آپ کی ایک بات سنانا چاہوں, اس سے آغاز کریں تاکہ ہم یہ 27ویں ترمیم سے احسن اقبال صاحب کوئی یہ 22 دن پہلے کا معاملہ ہے, بلکہ اس سے بھی کم شاید. تو تب ہم نے 27ویں ترمیم سے متعلق ایک معصومانہ سوال پوچھا تھا آپ سے, تو اور وہ سوال اور جواب میں سنانا چاہتا ہوں, پھر آگے بات لے کے چلتے ہیں. دکھائیے گا. 26ویں ترمیم کی تو ابھی تک گونج ہے, عدالت میں مقدمہ زیر بحث ہے. 27ویں کی تیاری ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی مسودہ ہماری نظروں سے تو نہیں گزرا. مسودے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے سوچ و بچار. تو نہیں, ابھی تو کوئی ایسی بات ہمارے علم میں 27ویں کے والے سوچ و بچار بھی شروع نہیں ہوئی. نہیں ایسی کوئی کیا یہ تو نہیں کہیں اور شروع ہو گئی ہو آپ کو بات نہیں, ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہے. تو حضور والا 20 اکتوبر کو آپ فرما رہے تھے کہ 27ویں ترمیم نامی کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے. 12 نومبر کو منظور ہو چکی تھی تمام مراحل سے گزر کے, الحمدللہ شہباز اسپیڈ سے منظور ہوئی ہے 27ویں ترمیم. تو یہ 20 کو پتہ ہی نہیں اور 12 کو منظور ہے, یہ کیا؟ دیکھیے ہاں, میں نے اس وقت یہ آپ سے یہ کہا تھا کہ ابھی تک کوئی پبلک ڈومین میں نہیں تھی, اس پر گفت و شنید ہو رہی تھی, اور ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں ہے, اور ہم کوئی بھی قبل از وقت ایسا دعویٰ کریں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس پر اتفاق رائے نہ ہو سکے تو وہ یقینا کسی بھی لحاظ سے اچھا تاثر نہیں جاتا. تو اس لیے جب تک کہ آپ کے پاس مطلوبہ کنسنسس نہ ہو, اتفاق رائے نہ ہو, تو آپ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے چلیں. اور جب لیکن آپ کہہ رہے تھے آپ اس وقت ابھی تو زیر بحث بھی نہیں ہے, آپ تو یہ کہہ رہے تھے. جی اسی لیے نا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مسودہ جس پر اتفاق رائے نہ ہوا ہو, وہ آپ کے سامنے نہ ہو, تو آپ کیا بات کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ ایک بڑی ابتدائی گفتگو کرتے ہیں کہ ان نکات کے اوپر ترمیم ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے مزید نکات تھے جس پر ہم چاہتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ اب 28 کے اندر اگر جب وہ آئے گی تو اس میں ہم ڈال سکتے ہیں. تو اس وقت تک تو ابھی ایک بات چیت کا عمل تھا, اور اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لا رہے ہیں اور اتفاق رائے نہ ہوتا تو وہ کوئی ایک اچھا خوشگوار عمل تو نہ ہوتا. 28ویں لا رہے ہیں, اتفاق رائے ہوا تو اس کو پیش کر دیا گیا. 28ویں لا رہے ہیں جی 28ویں آنی چاہیے, کیونکہ دیکھیے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں میرے نزدیک اور ہماری جماعت کے نزدیک. ان میں سب سے پہلے تو میں سر فہرست یہ کہوں گا کہ آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان اور جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو سابق فاٹا ہیں, جو اب کے پی میں جن کا انضمام ہو چکا ہے, ان علاقوں کو نیشنل فائنانس کمیشن میں اپنی آبادی کے لحاظ سے حصہ ملنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے, اور ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس پر تمام جماعتوں کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے, تاکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو بھی ہم یہ پیغام دیں کہ وہ پاکستان میں اپنی آبادی کے لحاظ سے وسائل کے اندر حصہ لے رہے ہیں, نہ یہ کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ پر چل رہے ہیں. اسی طرح ہم پنجاب اسمبلی میں ابھی متفقہ طور پر قرارداد پاس ہوئی ہے کہ جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آئینی تحفظ دیا جائے, چونکہ آئین میں اگرچہ لوکل گورنمنٹس کا ذکر ہے لیکن ان کو اس طرح کا تحفظ حاصل نہیں جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ہے, کہ اگر وہ تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات لازمی ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو مضبوط بنایا جائے. اس وقت جمہوریت جو ہے 24 کروڑ کے ملک میں اور آبادی میں ساری 1200-1400 منتخب آفیسز کے گرد گھومتی ہے, جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں. جب تک اس میں 1.5-2 لاکھ کی تعداد میں لوکل گورنمنٹ کے منتخب ارکان شامل نہیں ہوں گے, یہ نہ انکلوسیو ہوگی, نہ اس کی جڑیں عوام میں جائیں گی. تو ہمارا اس پہ موقف بہت واضح ہے, اور ایم کیو ایم کا بھی ہے, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. جب 27ویں ترمیم پر گفتگو ہو رہی تھی تو ان کے چیئرمین نے اندیا دیا تھا کہ وہ اس پر بات چیت کے لیے آمادہ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس پر بھی ہم کنسنسس کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. اوکے, اور این ایف سی سے متعلق جو کچھ کرنا ہے وہ 28ویں کا حصہ ہونا چاہیے, اور پیپلز پارٹی اس پہ مانے گی. دیکھیے ہم کسی بھی طور پہ 18ویں ترمیم کی ریورسل کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت وفاقی حکومت کا فسکل شیئر ہے وہ اس حد تک ٹائٹ ہو گیا ہے, چونکہ اس پہ بہت سارے صوبائی
نوعیت کے اخراجات پارک ہوئے ہوئے ہیں. صحیح. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسی طرح ایکس فاٹا کے لیے ہم ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے حصے سے پیسے ادا کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 700 ارب روپیہ کا جو بیسٹ کا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اسے جاری رہنا چاہیے، ہم اس کے حامی ہیں. لیکن آئین کے تحت اور 18ویں ترمیم کے تحت سوشل ویلفیئر، پاورٹی ایلیویشن صوبائی سبجیکٹ ہے، تو اس کو صوبائی حکومتوں کی طرف سے فنڈ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ وفاقی حکومت کے اوپر ایک 700 ارب روپے کا جو برڈن ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ مسلسل سکویز ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو ملک کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا سیکیورٹی ہے، جو کہ مختلف صوبوں کے اندر ہماری چاہے سول آرمڈ فورسز ہیں یا دیگر ادارے کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہمیں ضرور بحث کرنی چاہیے کہ کس حد تک سیکیورٹی کے جو اخراجات ہیں، جس کو ہر صوبہ جس کے اندر اندرونی استحکام کے لیے اس کا سٹیک ہولڈر ہے، کیا اس میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا، تاکہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں، جس میں کہ اب ایک بہت بڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے، ہمیں دفاع کے اوپر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا جو واٹر سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جس میں ہمیں دیامیر بھاشا ڈیم جیسے بڑا پروجیکٹ بنانا ہے، کئی میجر پروجیکٹس ہیں جو انڈر فنڈڈ ہیں، تو یہ صورتحال کو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں.